بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، جس نے بات دہرائی 3 مرتبہ تاکہ اس سے وہ بات سمجھی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات سے بچو۔ فما زال یکررھا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل بلغت، کیا میں نے اس کی تبلیغ کر دی؟ ثلاثاً، 3 بار یہ فرمایا۔ تو یہ 3 بار کہنے کی دلیلیں تعلیقاً پہلے ذکر کی ہیں، پھر آگے اسناداً ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سلام کہتے تھے تو 3 بار کہتے تھے، اور جس وقت گفتگو کرتے تھے تو ایک کلمہ 3 بار دہراتے تھے۔ تو 3 بار سلام کہنے کی صورتحال یہ ہے، یعنی اس طرح نہیں کہ گھر کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم، پھر السلام علیکم، السلام علیکم، بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو ایک سلام جو ہے وہ استئذان کا ہوتا تھا، دوسرا سلام جو ہے داخلے کا ہوتا تھا، اور تیسرا فراغت کا ہوتا تھا۔ استئذان یعنی کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے داخل ہونے سے پہلے دروازے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے، پھر جس وقت آگے اس بندے سے ملتے تھے تو پھر اس کو السلام علیکم فرماتے تھے داخل ہونے کے بعد، اور جب اس کو مل کے فارغ ہو کے واپس تشریف لاتے تھے تو فراغت کے وقت بھی سلام کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ 3 سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تلفظ فرماتے تھے۔ باقی یہ جو حدیث ہے کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، جب کسی کلمے کا تکلم فرماتے تھے تو اسے 3 بار اس کا اعادہ کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یعنی 3 بار کا یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جملہ 3 بار جو ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ ایسی صورتحال جب یہ خدشہ ہوتا تھا کہ سننے والوں نے بات سمجھی نہیں ہے، یا پھر تعلیم میں ابلاغ مقصود ہوتا تھا، مبالغہ، یا پھر یہ تھا کہ وعظ میں زجر و توبیخ مقصود ہوتی تھی، کہ جس وقت وعظ کے اندر کسی کو ڈانٹنا مقصود ہوتا تھا تو اس وقت 3 بار فرماتے تھے۔ یا کوئی بات اہم بہت ہے اور اس کی تعلیم میں مبالغہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے اس بات کی، تو پھر بھی 3 بار فرماتے تھے۔ اور تیسرا جو سب سے پہلے نمبر پہ بیان کیا کہ جب یہ خدشہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پوری بات سمجھی نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی 3 بار کلام فرماتے تھے۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ فرماتے تھے تو اس کو 3 بار دہراتے تھے، سلام 3 بار، اور اس طرح کلمہ جو ہے وہ کہنا 3 بار، یہ اس کا مطلب ہے۔ باقی لفظ کلمہ جو ہے اس سے مراد وہ کافیے والا کلمہ نہیں ہے
اذا تکلم بکلمۃ اعادہا ثلاثا. کافی کا تو کلمہ وہ ہے نا، الکلمات لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ وہ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. زید، بکر، عمر، یہ من الی حرف جو ہیں یہ کلمہ ہے. تو یہاں جو ہے وہ کلمہ سے مراد کلام ہے. کلمہ سے مراد کلام ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام فرماتے تھے، یعنی وہ کلام جو کسی حکم پر مشتمل ہے، ایک حکم پر یا کئی احکام پر مشتمل ہے، تو مراد محض ایک لفظ نہیں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولیں تو اسے 3 بار دہرائیں. یعنی ایک تو دہرانے کے خاص مقامات ہیں، خاص وجوہات ہیں، خاص حالات ہیں، اور پھر کہ کلمے سے مراد یہاں پر کلام ہے، وہ نحوی کلمہ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں یعنی کلمہ بول کے کلام مراد لینا یہ قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے. حدیث تو مثلاً یہی جو ہے اس میں بولا کلمہ گیا اور مراد کیا ہے؟ کلام. قرآن مجید میں انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ یہ کلمہ ہے جس کا وہ قائل ہے کہ اے اللہ اب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تو میں پھر کوئی گناہ نہیں کروں گا. یعنی وہ جو پوری معاشر میں گفتگو ہوگی ایک بندے کی، اس کو کلمہ کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے، محض مفرد کو کلمہ کے ساتھ تعبیر وہاں پہ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ہے کہ کلمہ بول کے کبھی کلام مراد لیا جاتا ہے. تو کلمہ بول کے محض ایک لفظ مراد لینا یہ اصطلاح حادث ہے. یعنی جس لغت میں قرآن اترا اس میں کلمہ پورے جملے کو ہی کہا جاتا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس وقت کلمہ پورے جملے کو ہی کہا جاتا تھا. یہ جو نحویوں کا کلمہ ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ بعد کی ہے. یعنی حادث یہ ہے اس کے مقابلے میں وہ رائج تھا پرانا، اور پھر یہ جب اصطلاحات بنی تو کلمہ کی یہ تعریف کی گئی الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اور ایک مفرد کو کلمہ کہا جانے لگا. شروع میں کلمہ مفرد کو نہیں کہتے تھے پر کہ پورے کلام کو ہی کلمہ کہتے تھے. اب خلاصہ جو ہے وہ یہ نکلا کہ اردو میں تو جب کوئی ترجمہ کرے گا تو اسی پر بات ختم ہو جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ بولتے تھے تو آپ وہ 3 بار بولتے تھے. تو اس میں نہ یہ وضاحت ہوگی کہ کلمہ سے مراد کیا ہے اور نہ یہ کہ 3 بار سے مراد کیا ہے. تو اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر جملہ جس طرح سبق کہلوایا جاتا ہے تو 3 بار سرکار فرماتے جاتے تھے، جبکہ یہ بعض امور میں ہر جملہ 3 بار دہرانا فصاحت کے بھی منافی ہو جاتا ہے، اور آگے سننے والوں کو عام صورتحال و تو اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ اس میں اصل تو بیان کرنا یہ کہ سنت مقصد ہے کہ لوگ بھی ایسے کریں. تو سرکار کے سننے سے تو اکتاہٹ نہیں ہوگی، لیکن عام بندہ جو اس طرح بولے گا ہر جملہ 3 بار، ایک ٹائم ٹرپل لگے گا، پھر آگے مقصد تھوڑا پورا ہوگا. تو اس کی یہ صورتحال بتائی کہ یہ ہر کلام کے لیے ایسا نہیں تھا، بلکہ جو اہم کلام تھے ان کے لیے ایسا تھا، اور ان میں پھر یہ مقصد تھا اس وقت کہ جب مجمع زیادہ ہے اور خدشہ ہے صاحب نے سمجھا نہیں ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں جو ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ابلاغ فی التعلیم ہو جائے، یا پھر زجر کے مقام پر یعنی وہ عام روٹین میں بھی رائج ہے کہ زجر کے مقام پر جو ہے وہ تکرار پایا جاتا ہے، اور اس میں زجر ہی مقصود ہے. اس ایک بار کہنے سے اتنی زجر نہیں ہوتی جتنی 3 بار کہنے سے زجر ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر کلام کی یہ بات نہیں، اہم کلام جو ہے ان کی
بات ہے، اور ان میں یہ جو مقصد بیان کردہ مقاصد میں سے ہے یہ پایا جائے گا۔ اب اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، یہاں ہے اذا، تو مطلب بنے گا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کلمے کا تکلم فرماتے تھے، اعادہا ثلاثاً، تو اس کو 3 بار فرماتے تھے۔ اذا یہ کہہ رہا ہے، شرط ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ جو مراد ہے اس سے بالیقین مقصد جو ہم نے ذکر کیا اس کے منافی ہے یہ اذا، یعنی اذا تکلم بکلمۃ اعادہا، جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا تکلم کرتے تھے تو آپ 3 بار فرماتے تھے۔ تو یہ بھی اہم جواب ہے جو بہت سے مقامات پہ لاگو ہوتا ہے کہ اذا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اذا وہ ہے جو جزم بالوقوع پہ دلالت کرتا ہے، جزم بالوقوع پہ، جزم بالوقوع پہ، کہ جس پر اذا آیا ہے اس فعل کا وقوع یقینی ہے، جس پر اذا آیا ہے اس فعل کا وقوع جو ہے وہ یقینی ہے، یہ ہے جزم بالوقوع۔ دوسرا اذا آتا ہے دوام کے لیے، دوسرا اذا کس کے لیے آتا ہے؟ دوام کے لیے۔ مثلا وہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہ اذا جو ہے وہ جزم بالوقوع پر دلالت کر رہا ہے، جزم بالوقوع پر، کہ یہ کام جو ہے وہ ضرور ہونا ہے اور ہو چکا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ جس وقت اذا رأیت فاضرب ہو، جب بھی زید کو دیکھو تو اس کو مارو، تو اب یہ اذا جو ہے یہ دوام پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اذا تکلم بکلمۃ، اس میں اذا جزم بالوقوع پہ دلالت کر رہا ہے، دوام پہ دلالت نہیں کر رہا۔ اگر دوام پہ دلالت کرتا ہوتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ کوئی کلام بھی سنگل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر حدیث ہی 3 بار فرمائی ہے، جبکہ ایسا نفس الامر میں نہیں ہے۔ تو یہ یہاں اذا کا وہ مطلب ہے کہ جو جزم بالوقوع پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ اذا وہ ہے جو کہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، دوام والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر اعتراض ہوتا ہے، چلو پہلی حدیث میں اور دوسری میں پہلی میں تو ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ، دوسری میں ہے کَانَ إِذَا تَكَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، اور یہ کانا جیسے مضارع پر استمرار کا فائدہ دیتا ہے، ایسے ہی جب اذا کے اوپر آ جائے تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ کانا اذا تکلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو 3 بار کلام کو دہراتے تھے۔ اذا سے تو اب نکل آئے، مگر آگے کانا جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں تو صرف ہے اذا تکلم بکلمات، وہاں کانا اذا سلم کے ساتھ ہے، لیکن اذا تکلم صرف اذا تکلم ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے انہو کان اذا تکلم بکلمات، اور یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ اور استمرار کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر 10 لاکھ حدیثیں ہیں، تو 10 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 لاکھ مرتبہ وہ لفظ بولے ہوں گے، تب وہ 10 لاکھ جو ہے وہ شمار ہوگی، کیونکہ ہر حدیث جو ہے وہ 3 بار فرمائی ہوگی، تو جب کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استمرار کی 2 قسمیں ہیں، استمرار کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ یعنی جو جس کو مثلا استمرار حقیقی کہہ سکتے ہیں، پاسٹ کنٹینیو، ماضی میں
جس میں کبھی انقطاع نہ ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جزوی طور پر دوام پایا جائے، اگرچہ مکمل طور پر استمرار اس میں موجود نہ ہو، کچھ وقت کے لیے استمرار۔ خلاصہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ مکمل استمرار، اور دوسرا یہ ہے کہ جزوی طور پر استمرار، جزوی طور پر استمرار۔ اور یہ علم معنی میں اور محاورہ میں یہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جب وہ ایک بندے سے آپ ساؤنڈ سسٹم لے کے جلسے پہ لگاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پکا معاہدہ کیا ہوا ہے، اور جب بھی جلسہ ہوتا ہے اسی کے ہی لاتے ہیں، تو اس کے بعد جب یہ زمانہ گزر جاتا ہے 10 سال، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا ساؤنڈ سسٹم لگایا کرتے تھے، تو اب یہ استمرار ہے، مگر یہ ہر دن کے لیے نہیں ہے۔ اس میں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ایسا موقع ہوتا تھا تو پھر یہ کرتے تھے، نہ کہ روزانہ کرتے تھے۔ ایسے ہی طالب علم جو جمعرات مناتے ہیں تو وہ بعد میں فارغ و تحصیل ہو کے کہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے تو حلوہ پکایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دن پکایا کرتے تھے، مراد وہ خاص جس دن فنکشن ہوتا تھا تو اس میں وہ حلوہ ہی پکایا کرتے تھے، یعنی اور کوئی چیز نہیں پکاتے تھے، حلوہ ہی پکاتے تھے، مگر پکاتے کبھی کبھی تھے۔ تو کبھی کبھی کے اندر بھی استمرار اس طرح مراد ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ جو اب اپنی بات کرتے ہیں کہ تو مثلاً کہ ہم تو ہمیشہ چاول ہی پکاتے ہیں، تو مقصد کیا ہے کہ جب کسی کی شادی ہو، جب کوئی فنکشن ہو، ہم حلوہ نہیں پکاتے، ہم چاول پکاتے ہیں، مگر بولا یہ جاتا ہے ہم ہمیشہ چاول پکاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو ایسا تو پھر ہمیشہ ان مواقع کے لحاظ سے پھر ایسا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک استمرار ہے۔ تو کانا کے آ جانے کے باوجود مطلب یہ ہوگا کہ جب اہم معاملات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو 3 بار کلمہ دہراتے تھے، نہ یہ کہ ہر گفتگو کے لیے۔ وہ استمرار مراد نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری قسم کا استمرار مراد ہے۔ اب اس کی آگے ایک مثال آ رہی ہے تکرار کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، جو سفر ہم نے کیا، پیچھے تشریف لا رہے تھے، یعنی ہم چلتے چلتے آگے نکل گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقصد کے لیے پیچھے ٹھہرے، تو ہم ایک جگہ پہنچ چکے تھے، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے۔ فَأَدْرَكَنَا، ادرکنا نہیں ہے، ادرکنا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا۔ ادرکنا ہو تو پھر ہے ہم نے پا لیا، پھر تب تک صحابہ پیچھے ہوتے تو آپ نے ہمیں پا لیا۔ اور حال یہ ہے کہ ہم نماز کا وقت تنگ کر چکے تھے، نماز عصر کا، یعنی پہلے انتظار کرتے رہے کہ سرکار تشریف لائیں تو پڑھیں، اور انتظار کرتے کرتے ٹائم تھوڑا ہو چکا تھا، تو اب نماز جا رہی تھی اور یہ وقت تھا مطلب احکام کی تبلیغ کے ابتدائی مراحل کا، تو ہم پہلے تو پاؤں پورے دھوتے تھے، تو اس وقت ہم نے پاؤں پہ مسح کرنا شروع کر دیا کہ ٹائم تھوڑا ہے، فوراً ہاتھ بھگو کر پاؤں پہ مارتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں۔ فنادى بأعلى صوته، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے جو خشک ہیں آگ سے۔ تو یہ 2 بار آپ نے فرمایا یا 3 بار؟ تو اس طرح کلام کا کچھ حصہ کچھ مواقع پر
کچھ مقصد کے لیے اسے دہراتے تھے۔ اور یہ اہم بات تھی کہ اگرچہ ٹائم تھوڑا ہے مگر ایڑیاں خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، تو ویل ہے ان ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو دہراتے تھے۔ تعلیم الرجل اماتہ و اہلہ، بندے کا اپنی لونڈی کو اور اپنے اہل کو تعلیم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ ایک وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے ہے اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، تو آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، اور پھر سرکار کا زمانہ پایا ہے تو آپ پر بھی، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور اگر انکار کرے گا تو پھر ڈبل کافر ہوگا۔ ایمان لائے گا سرکار پہ تو پہلا ایمان بھی قبول ہو جائے گا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو پہلا پڑھا ہوا بھی غیر معتبر ہو جائے گا، تو پھر ڈبل کافر بن جائے گا، کرسچن ہوگا یا یہودی ہوگا۔ اس کی دلیل پہلے تمہیں غزوہ روم سے بتائی جا چکی ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لحاظ سے حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، اور باب غزوۃ الروم۔ تو حضرت ام خلاد جو ہیں ان کے بیٹے غزوہ روم میں شہید ہوئے، یعنی ایک بیٹا جو صحابی تھے، تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرے بیٹے کو کیا ملے گا؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لابن کے اجر شہیدین، تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اجر شہیدین، 2 شہیدوں کا ثواب۔ تو انہوں نے پھر اس پر سوال کیا کہ جب جان ایک گئی تو شہادت بھی ایک ہی ہوگی، 2 شہادتیں کیسے بن گئی؟ یعنی ایک بندہ راہ حق میں جب جان دیتا ہے تو ایک شہادت بنتی ہے، تو بندے کی ایک ہی جان ہوتی ہے، تو ایک جان قربان ہونے سے ایک شہادت ملتی ہے، تو میرے بیٹے کو یہ خصوصیت کیوں ملی؟ کیوں فرما رہے ہو کہ اس کو 2 شہادتیں مل گئیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ شہادت کا ریٹ جو ہے وہ بنتا ہے کہ کس کے خلاف لڑنے نکلا تھا یہ مسلمان۔ تو اگر تمہارا بیٹا، خلاصہ یہ ہے، تمہارا بیٹا مکہ کے مشرکوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوتا تو سنگل شہادت تھی، کیونکہ وہ سنگل کافر تھے، اور یہ جو غزوہ روم تھا یہ اہل کتاب کے خلاف تھا، اس میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، تو کہا جنہوں نے مارا ہے تمہارے بیٹے کو وہ کافر ڈبل تھے، تو ان کے خلاف جہاد کرنے والا پھر شہید ڈبل ہے۔ لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ یعنی دلیل بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہ حضرت ام خلاد کے بیٹے کو ڈبل شہادت کیوں ملی ہے، کہ جنہوں نے قتل کیا وہ ڈبل کافر تھے، لہذا یہ مجاہد کی شان بڑھ گئی کہ یہ ڈبل شہادت پا گئے، ڈبل کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ایمان لائیں تو ڈبل مومن ہیں، سرکار کا کلمہ نہ پڑھیں تو پھر ڈبل کافر ہیں۔ آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد، یہ ایک طبقہ کی جن کو ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرا، والعبد المملوک، یہاں سے مراد ہے زر خرید غلام، جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مالک کا حق کیا ہے، چارہ کاٹتا ہے، کام کا اشارہ کرتا ہے، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور پھر رجل کانت عندہ آمۃ، ایک بندے کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس کو ادب سکھایا،
اور اچھے طریقے سے، اور پڑھایا تو اچھے طریقے سے پڑھایا، پھر اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے پھر اس کے ساتھ شادی کر لی، تو اس بندے کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی یہ جو لونڈیاں جب تک ہوتی تھیں تو اس میں یہ تھا کہ جس کی زر خرید لونڈی ہے اس کو اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ اگر اس سے وطی کرنا چاہتا تھا تو نکاح کے بغیر بھی جائز تھا، مگر یہ بھی جائز تھا کہ لونڈی اس کی ہو زر خرید، مگر وہ اس لونڈی کا کسی سے نکاح کر دے۔ اب اس کے لیے پھر جائز نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس سے خود وطی کرے، کہ وہ اپنی لونڈی کا کسی کے ساتھ نکاح کر چکا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جب تک وہ لونڈی تھی اسے تعلیم دی اور اسے پھر آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے یا نکاح نہ کرے، تو اس نے پھر اس سے نکاح بھی کر لیا، یعنی اس کی جانب راجع اس لیے تھی کہ یہ تو آزاد تھا، وہ لونڈی تھی، تو اس کا اس کے ساتھ پھر نکاح کرنا گویا کہ اسے اعزاز دینا ہے کہ یہ آزاد ہونے کے وجہ سے اگرچہ اب آزاد ہوئی ہے لیکن اسے شرف یہ دیا جا رہا ہے کہ عام کسی بندے کے ساتھ نہیں، جس نے آزاد کیا اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، یعنی اس نے اس کو ایک قسم کا سہارا دیا، تو اس طرح پھر اس کو بھی 2 اجر ملیں گے۔ تو اہل کتاب چونکہ اس وقت پیسے میں ہیں اور قوت میں ہیں، یعنی دونوں چیزیں ان کو میسر ہیں، امریکہ ہو یا برطانیہ، یہ سارے لوگ، تو اس واسطے پھر کچھ مسلمان جو ہیں انہوں نے، مسلمان سکالر، انہوں نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، یعنی جو ان کی حیثیت ہے وہ بیان نہیں کرتے انہیں خوش رکھنے کے لیے، اور پھر طاہر القادری جیسے لوگ انہیں مومن قرار دیتے ہیں جبکہ وہ کافر ہی نہیں ڈبل کافر ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں قطعی عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت میں نہیں ساری امتوں میں سے افضل ہیں، ان کے مقابلے میں ایک بندہ جو اہل کتاب میں سے ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حدیث کے مطابق آمنا بنبی و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا ایمان ڈبل ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے، اس حدیث کے تحت، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے کہ ادھر سے آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، تو اس طرح پھر ان کا ایمان ان کے ایمان کے مقابلے میں ڈبل قرار پائے گا۔ اگرچہ یہ مثال پوری نہیں بنتی، اور کسی صحابی سے دیں تو وہ زیادہ اہم ہے، چونکہ ان کے لحاظ سے تو میمون بن مہران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار پر ایمان لانے والا بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی صحابی کہ جو وثنیت سے، بت پرستی سے اسلام میں آئے، اور دوسرے وہ جو اہل کتاب تھے اور پھر اسلام میں آئے، تو پھر جو اہل کتاب تھے اور اسلام میں آئے تو ان کا تو ایمان ڈبل ہوا، اور جو وثنیت سے آئے اسلام میں، مثلا حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام سے تو افضل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں جب ان کا ایمان ڈبل ہے اور ان کا سنگل ہے تو پھر افضلیت تو ڈبل ایمان والے کی ہونی چاہیے۔ آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد۔ الکوثر الجاری میں انہوں نے سوال کیا، اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ مسئلہ تفضیل میں تفہیم کے لیے اہم ہے۔ سوال یہ ہے فَإِن قُلْتَ يَلْزَمُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهَذَا الْعَبْدُ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ أَن يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، یہ سوال ہے
کہ ڈبل ایمان جس کا بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب میں سے اور پھر کلمہ پڑھے، اور ایسے ہی وہ غلام جو اپنے اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے، تو لازم آئے گا کہ یہ اکابر صحابہ سے افضل ہو جائیں، اکابر صحابہ سے افضل ہو جائیں۔ تو اس طرح یعنی کوئی چیز بھی افضلیت میں جس میں بظاہر تعارض آ رہا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعی طور پر افضل مانا جاتا ہے سب سے، جبکہ یہ فلاں چیز تو ایک دوسرے صحابی میں پائی جا رہی ہے، ان ساری جگہوں پر یہ جواب جو ہے رائج ہوگا۔ جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں قلت کذالک، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جن کا ایمان ڈبل ہے یہ اس جہت میں اکابر صحابہ سے بھی افضل ہے۔ قلت کذالک لیکن من ھذا الوجہ، مطلقاً افضلیت نہیں، یہ افضلیت کلی نہیں، لیکن من ھذا الوجہ ولا محظور فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایک جزوی طور پر مفضول میں افضل کے مقابلے میں کوئی فضیلت پائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لأن لهم الفضل من جہات اخرى، اس واسطے لأن لهم الفضل من جہات اخرى کہ ان کے لیے یعنی اکابر صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ دوسری جہات سے ہے، تو یہ ایک جزوی طور پر کسی اور کی فضیلت جو ہے وہ مانی جائے تو اس سے جو ان کی فضیلت کلی ہے جس جہت میں اس کا انکار لازم نہیں آتا۔ تو یہ اصول جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسئلہ تفضیل کے اندر یہ قانون ہے کہ ایک ہے افضل، ایک ہے مفضول۔ کبھی مفضول میں کوئی ایسا وصف پایا جا سکتا ہے جو افضل میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس مفضول کی فضیلت ہے، لیکن اسے جزوی فضیلت کہا جائے گا، اور جزوی فضیلت کی بنیاد پر کسی کو کسی سے مطلقاً افضل نہیں کہا جا سکتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، مثال کے طور پر انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن کئی جزوی فضیلتیں دیگر مخلوقات میں ہیں، حالانکہ وہ غیر اشرف ہے۔ وہ پرندہ جو پانی کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ نشانہ باندھ لیتا ہے اور اچانک نیچے گرتا ہے اور مچھلی پکڑ کے اڑ جاتا ہے، اس کی نگاہ اور یہ احمد ملتانی کی نگاہ میں کتنا فرق ہے۔ یعنی یہ وہاں کھڑا بھی ہو جھیل میں اس طرح، پھر بھی اس کو مچھلی نظر نہیں آتی، اس پرندے کو اتنی دور سے نظر آ جاتی ہے، اور وہ حالانکہ کوئی اینک بھی اس نے نہیں پہنی ہوتی۔ تو یہ ایک جزوی چیز ہے اس کے اندر، یا حواس کے لحاظ سے یعنی چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے یہ 2 دن کا بھوکا ہو اور کسی اور نے الماری میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، چونٹیاں باخبر ہو جائیں، وہ آمد و رفت جاری کر لیں اور وہاں سے کھا پی جائیں، اور 2 دن یہ اشرف المخلوقات بھوکا بیٹھا رہے۔ تو ان کا ادراک بعض وجوہ میں جزوی طور پر یعنی وہ مفضول ہے، یہ افضل ہے کیونکہ یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اس میں نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ نعرہ لگانا شروع کر دیا جائے کہ وہ چونٹی سے افضل ہے۔ یعنی جزوی فضیلت پائے جانے کے باوجود افضلیت کا قول بلا تشبیہ و تمثیل نہیں کیا جاتا۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ مثلا جو ہے وہ حدیث شریف میں ہے کہ مرغ جو ہے، مرغ وہ جب اذان دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کے اذان دیتا ہے، مرغ فرشتے کو دیکھ کے مرغ کی اذان جو ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایک طرف جو حیوان ناطق بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، خیر الامت بھی ہے، یہ احمد ملتانی، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پھر عالم فاضل حافظ ہے، اسے فرشتہ نظر نہیں آتا، مرغ کو آ جاتا ہے،
اتنی اس کو اللہ نے بصارت عطا فرمائی ہے اس مرغ کو کہ وہ دیکھ لیتا ہے اور یہ نہیں دیکھ سکتا، تو یہ اس کی ایک جزوی فضیلت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پھر بھی اشرف المخلوقات ہی رہے گا، اور اس کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جائے گا کہ اس طرح جزوی فضیلت جو ہے وہ کسی میں پائی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف میں ہے کہ جو گدھا ہے شیطان کو دیکھ کے نیند آتا ہے۔ اب شیطان دشمن ہے، دشمن کو دیکھ لینا یہ کمال ہے کہ وہ چھپا نہ رہے، سامنے ہو بندہ بچ سکتا ہے، تو بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، گدھا دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک جزوی فضیلت ہے جس کی بنیاد پر یہ اس کا اقرار کیا جائے گا کہ اس کو یہ حاصل ہے، اور لیکن اس کی بنیاد پہ وہ اشرف المخلوقات سے اشرف نہیں ہے۔ تو اس طرح کئی مثالیں موجود ہیں، اور یہاں انہوں نے بحث جو ہے وہ آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے یہ کی ہے۔ فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عامر، یہ عامر شعبی جو ہیں، عامر شعبی سند میں جو حضرت ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، پھر انہوں نے یہ کہا کس کو؟ اپنے شاگرد کو۔ وہ کون ہے؟ صالح بن حیان، صالح بن حیان۔ ان کی طبیعت میں تفنن تھا، خوش طبعی تھی، تو اپنے شاگرد کو کہنے لگے آتیناکہا بغیر شیئن، یہ حدیث میں نے مفت میں تمہیں پڑھا دی۔ آتیناکہا، ہا کا مرجع ہے حدیث، اور لفظ حدیث مذکر ہے، لیکن یہاں حدیث سے مراد ہے مسائل جو حدیث میں موجود ہیں، تو اس بنیاد پر ضمیر مؤنث لوٹائی گئی ہے۔ اعطیناکہا بغیر شیئن، ہم نے کچھ لیے بغیر تجھے یہ حدیث پڑھا دی، کچھ لیے بغیر۔ قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، حالانکہ اس سے چھوٹی حدیث پڑھنے کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، تو ہم نے تجھے گھر بیٹھے یہ پڑھا دی۔ آتیناکہا بغیر شیئن، یعنی ہم نے جب پڑھی تھی تو بڑا لمبا سفر کر کے پڑھی تھی، اس ایک حدیث کے لیے ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک جو ہے وہ جانا پڑتا تھا، اور آج میں نے تمہیں بغیر کسی عوض کے یہ پڑھا دی۔ وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِي مَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ حدیث تو یہ رہی، اس سے چھوٹی کے لیے بھی اتنا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ انہوں نے کہاں سے کہا؟ عامر شعبی اس وقت کوفہ میں تھے، کوفہ یعنی عراق کا شہر جو ہے، تو وہاں سے بہت زیادہ سفر بنتا ہے، یعنی کوفہ میں بیٹھ کے یہ حدیث پڑھا کے شاگرد کو کہا تجھے تو مفت میں پڑھا دی ہے، حالانکہ اس سے چھوٹی پڑھنے کے لیے یہاں سے مدینہ منورہ جانا پڑتا تھا۔ تو اتنے لمبے سفر کے بعد خرچہ، مشقت، وقت اتنا لگتا تھا، پھر جا کے یہ ایک حدیث جو ہے وہ ملتی تھی۔ یعنی اس لحاظ سے یہ علم کتنا سستا ہے تمہارے لیے اس عہد میں، جس میں تم یہ کہتے ہو پہلوں کی بڑی موجیں تھیں، ہم تو بڑی مشکلات میں ہیں، کہ جنہیں ایک ایک حدیث کے لیے اتنا دور جانا پڑتا تھا، کتابیں ابھی لکھی ہوئی نہیں تھیں، تو پھر لوگوں کے سینوں سے جا کے ایک ایک اکٹھی کرتے تھے، تو جب 100 حدیث بنتی تھی، 1000 بنتی تھی، اس طرح کر کے وہ ایک ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے۔ باب عظات الامام النساء و تعلیمہن، عظہ واعظ، وعد سے جس طرح عدتن ہے، امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور ان کو تعلیم دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے، میں گواہی دیتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ آواز عورتوں تک نہیں پہنچ رہی، تو آپ نے ان کو واعظ کیا،
یعنی علیحدہ پھر کہ پہلا جو خطاب کیا ہے وہ پوری آواز نہیں پہنچی، اور ان کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا، تو عورتیں شروع ہو گئیں درا حال کہ وہ ڈال رہی تھیں کرت اور خاتم۔ کرت جو ہے وہ کانوں کی بالیاں یا جو بھی کانوں کا زیور ہے وہ کرت ہے، اور انگوٹھیاں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے پلو کے اندر وہ ساری چیزیں اکٹھی کر رہے تھے۔ حدیث کے بارے میں حرص، حضرت سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مقبوری ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ مقابر کے پاس رہتے تھے، اس لیے ان کو مقبری کہا جاتا ہے، مقبوری۔ جس طرح ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو مزاری کہا جاتا ہے، مزاری جو مزاروں سے زیادہ منسلک ہوں، تو مقبری جو قبروں سے مقابر سے زیادہ منسلک ہوں۔ اصل میں بعد میں تو جو وجہ بھی یعنی وہ ایک نام پڑ جاتا ہے تو پچھلوں کی اتنی مناسبت بھی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت سے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ کون فیض یاب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میرا یہی گمان تھا کہ یہ بات مجھ سے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کے علاوہ اور کوئی آپ سے پہلے نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے آپ کی حرص بہت دیکھی ہے حدیث پر، تو وہ حرص دلالت کرتی ہے کہ آپ کو کے ذہن میں یہ سوال آئے گا۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند ہونے والا وہ بندہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے خالص اپنے دل سے۔ یعنی ہر اس بندے کو میری بھرپور شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر بن حزم کی طرف لکھا، یہ تاریخ ہے تدوین حدیث کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کی طرف لکھا، دیکھو وہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملیں تو ان کو لکھ لو۔ فإنی خفت دروس العلم، انی خفت دروس العلم، مجھے علم کے نشان مٹ جانے کا خدشہ ہے۔ دروس کا یہ معنی ہے مٹ جانا۔ ایک تو وہ ہے نا دروس قرآن ہو رہے ہیں، ایک یہ مصدر ہے، یہ جمع نہیں ہے، دروس العلم، علم کا نشان مٹ جانے کا خدشہ ہے تو تم حدیثیں لکھنا شروع کرو۔ ایک علم کے نشان مٹنے کا خطرہ ہے، دوسرا علماء کے چلے جانے کا خطرہ ہے، اور لکھتے وقت نہ قبول کرنا مگر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ چھان بین اچھی طرح کر لینا، لوگوں کی باتیں اس میں شامل نہ ہوں۔ فَلْتُفْشُ الْعِلْمَ، یہ لازم ہے کہ تم علم پھیلاؤ، اور یہ لازم ہے کہ تم بیٹھو یہاں تک کہ جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو پڑھاؤ۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، اس وقت تک علم ہلاک نہیں ہوتا جب تک راز نہ بن جائے۔ اب پیچھے جو گزرا ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، تو یہ ہر جگہ ہم وضاحت کرتے آئے ہیں کہ مراد صرف اتنا نہیں پورا کلمہ ہے۔ اس کا تمہیں حوالہ دینا پڑے تو یہ کرمانی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 جہاں اس حدیث کی بحث ہے تو سوال لکھا گیا فَإِن قُلْتَ فَهَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دُونَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے مسلمان ہو جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ قُلْتُ لا يَكْفِي،
تو یہ جواب دیتے ہیں صرف اتنا کافی، یعنی صرف اتنے سے مسلمان نہیں بنے گا، صرف آدھا حصہ پڑھنے سے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ لیکن جعل الجزء الاول من کلمۃ الشہادۃ شعارا لمجموعہا، پہلے حصے کو پورے کا شعار بنایا گیا ہے، کلمے کے پہلے حصے کو پورے کلمے کا نام بنایا گیا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بتائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو ذکر کیا گیا نصف، تو یہ پورے کلمے کا شعار ہے، علامت ہے اور نام ہے۔ فالمراد الکلمۃ بتمامھا کما تقول، جس طرح کہ تم کہتے ہو قرأت الف لام میم ذالک الکتاب، تو مراد کیا ہے؟ پوری سورہ بقرہ۔ اس طرح یہاں مراد پورا کلمہ ہے۔ شفاعت کی انہوں نے یہاں پہ 5 قسمیں بیان کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور وہ جو شافع معاشر کانفرنس ہم نے کی ہے اس میں 11 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی 11 طرح کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ کتاب عمر بن حزم، حدیث کی کتابوں میں یہ ابتدائی کتاب ہے، کتاب عمر بن حزم۔ تو یہ وہی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی پوری زندگی کا محرک ہے یہ جملہ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، لا یہلک کا مطلب ہے لا یقبض، کہ علم اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا عالم سے، یا علم اس وقت تک معاشرے سے نہیں چھینا جاتا جب تک کہ سر نہ بن جائے۔ سر بن جائے تو پھر جو ہے یہ چھین لیا جاتا ہے، پھر علم کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر علم سر بن جائے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سرًّا، سر کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ نہ لایا جائے، بیان میں نہ لایا جائے، تحریر میں نہ لایا جائے، تبلیغ تدریس میں نہ لایا جائے۔ جہاں بھی علم سر بن گیا تو ختم ہو گیا۔ مثلا ایک بہت ذی صلاحیت شخص نے دین پڑھا اور تفصیلاً پڑھا اور کئی سال لگائے، اس کو علم آ گیا، لیکن آگے 1 سال گزرا، 2 3 4 5، اس نے وہ جو پڑھا وہ زبان پہ پھر نہیں لایا، وہ سر ہی رہا۔ نہ اس نے مسند تدریس پہ بیٹھ کے اس کا اظہار کیا، نہ مسند تبلیغ پہ بیٹھ کے اظہار کیا، نہ اس علم کا خطبہ دیا، اگرچہ ویسے خطبہ دیتا رہا، اس علم کا خطبہ بھی نہیں دیا، وہ تحریر میں بھی نہیں لایا، تو اب اس علم کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ سر بن گیا ہے۔ اگر سر نہ بنتا کہ یہ اس علم کو زبان پہ لاتا رہتا، بولتا رہتا، اظہار ہوتا رہتا، تو پھر علم کو حیات ملتی، اور علم کی حیات اس کو پھر حیات دیتی۔ تو جب بھی علم راز بن جائے تو پھر علم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور علم راز نہ بنے، سر نہ بنے، بلکہ ہر وقت اس کا ابلاغ ہوتا رہے، تو پھر یہ کئی گنا بڑھتا رہتا ہے، پھر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علم سر بن جائے، یہ یہاں سے لے کر کہاں سے لے کر کہ کلاس میں سبق پڑھا ہے، اگر یہ جا کے تم تکرار کرو، ایک کہے دوسرا سنے، زبان پہ لائے، تو اب یہ اس کو زندگی ملے گی۔ اور اگر یہ سمجھو ویسے ہی آتا ہے اور زبان پہ نہیں لاتے، تو پھر اس کی حیثیت اور ہے۔ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، اور پھر جب کئی سال گزر جاتے ہیں تو یہ راز در راز بنتا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھایا عمر بن عبدالعزیز نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ علم جب راز بن جائے، علم کی مجالس ختم ہو جائیں، علم کے مدارس ختم ہو جائیں، راز بن جائے کہ اسے پڑھائی ہی نہیں جا رہا، بولے ہی نہیں جا رہا، اس کا رواج ہی نہیں رہا، وہ راز بن گیا ہے۔
تو پھر علم باقی نہیں رہتا، علم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ علم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کو راز نہ بننے دیا جائے، بلکہ علم کا ابلاغ کیا جاتا رہے، تو پھر جو ہے وہ علم زندہ رہتا ہے۔ اب یہ جتنے فرقے ہیں بد مذہب، ان کے خلاف دلائل جو ہیں وہ اگر معاشرے میں گونجتے رہیں تو پھر علم زندہ رہتا ہے، اور اگر لوگ بیان کرنا چھوڑ دیں تو پھر چھوٹوں کو کیا بڑوں کو بھی پھر نہیں آتا کہ اس کا جواب کیا دینا ہے، چونکہ وہ زبانوں پہ لائی نہیں جاتا، کانوں سے سنا ہی نہیں جاتا، وہ سر بن گیا ہے۔ تو سر بن جانے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ بیان ہوتا رہے، جتنا زیادہ بیان ہو اور پڑھایا جائے پھر اتنی زیادہ اس کو قوت ملتی ہے اور اس کو حیات ملتی ہے۔ یہ ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا۔ آج غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، جنہوں نے انگریز کے دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں موجود رہے اور پھر تختہ دار تک پہنچے، اور ان کی شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بیداری کا ایک باعث بنی، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ